بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل صد احترام ناظم اعلیٰ نظام المدارس محترم میر آصف اکبر صاحب، نظام المدارس کی پوری مرکزی ٹیم، ملک بھر کے شہروں سے تشریف لانے والے کوآرڈینیٹر نظام المدارس، مدارس سے تشریف لانے والے علماء، مدرسین، معتمم، میرے لیے یہ خوش بختی اور سعادت کا لمحہ ہے کہ میں آپ تمام احباب سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اگرچہ لیکچر کے شروع میں کوئی پہلی قسط کے طور پر 60% احباب واپس آ چکے ہیں، باقی آہستہ آہستہ قسطوں میں واپس آتے رہیں گے اور امید ہے کہ لیکچر کے مڈ تک احباب پورے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ہماری قوم ساری قسطوں پر ہے، تو قسطوں پر کام کرنا کوئی برا بھی نہیں ہے۔ مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ اوصاف قیادت کا ہے۔ میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری ورکشاپ، اس پورے ٹیچر ٹریننگ کیمپ کا اہم ترین موضوع ہے تو وہ یہ موضوع ہے اوصاف قیادت کا۔ کس لیے کہ یہ براہ راست آپ سب سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ احباب کہ جو مدرس نہیں ہیں، معتمم ہیں اداروں کے، یا ان کی وساطت سے ادارے چل رہے ہیں، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں گے۔ وہ جو اپنے اداروں کے معتمم ہیں، مینیجر ہیں ان کے، ماشاءاللہ معقول تعداد ایسی بھی ہے۔ آپ بطور معتمم ہوں یا بطور معلم ہوں یا مدرس، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خوبیاں عطا کی ہوتی ہیں۔ یہ اوصاف قیادت ایک ایسا مضمون ہے جو ہر انسان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ قیادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہبی ہوتی ہے اور ایک کسبی ہوتی ہے۔ وہبی قیادت وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نظام کے تحت بندوں کو پیدا کرتا ہے اور انہیں وہ ذمہ داریاں عطا کرتا ہے۔ اور قیادت کے بہت سے اوصاف ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسبی ہوتے ہیں، انسان ان کو محنت سے، مشقت سے پیدا کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے اور معاشرے میں کوئی معقول کردار ادا کرتا ہے۔ یہ مضمون کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں ساتھ تھوڑا سلائیڈز کا سہارا لوں گا اور آپ کو ساتھ آرام آرام سے بات عرض کروں گا۔ مضمون تو اتنا اہم ہے کہ اس پہ 1.5-2 گھنٹے چاہیے تھے۔ میرے پاس 1 گھنٹہ ہے اور 1 گھنٹے میں ایک موضوع اور بھی ہے جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے، لہذا نصف وقت باقی بچا ہے میرے لیے اس موضوع پر۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی توجہ، دلچسپی اور یکسوئی سے میں نصف وقت میں بھی اپنا میسج کنوے کر لوں گا۔ تو قیادت کی کیا اہمیت ہے انسانی معاشرے میں؟ اللہ رب العزت نے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے جو 1.25 لاکھ انبیاء پیدا فرمائے، ہر نبی کو اپنے زمانے میں لیڈر بنا کے اللہ نے بھیجا۔ علم میں، عمل میں، اخلاق میں، کردار میں، صلاحیتوں میں، بلکہ اس زمانے کے سارے علوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو رہنما، قائد، لیڈر بنا کے بھیجا۔ ایک ایسا نمونہ بنا کے بھیجا جسے دیکھ کر انسانیت رہنمائی حاصل کر سکے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ تو بڑی سطح کے لیڈر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے، تو آپ کو یہ سن کر اور خوشی محسوس ہوگی کہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء وہ بھی خود اپنے ساتھیوں میں قیادت تلاش کرتے رہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کام کی سہولت اور آسانی کے لیے کیا دعا مانگی؟ باری تعالیٰ میرے بھائی ہارون کو بھی تو نبوت عطا فرما اور اس کے ذریعے میرا بازو مضبوط کر اور میرے کام میں اسے میرا شریک کار بنا۔
میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں کائنات میں کوئی حاجت نہ تھی، مختار بنایا تھا رب کائنات نے، وہ ہاتھ اٹھا کے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ مولا 2 عمروں میں سے 1 عمر مجھے عطا فرما دے۔ کچھ تو ہے نا قیادت میں کہ اللہ کا نبی مانگ رہا ہے ایک فرد کو، اور جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت سے لے کر 42 لاکھ مربع میل پر جو پہلی کائنات کی بڑی ریاست بنا کے دکھائی، کچھ وجود ایسے ہوتے ہیں جن وجودوں سے اللہ کا دین تقویت پاتا ہے، رب کے دین کو عظمت اور بلندی ملتی ہے۔ ان وجودوں میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود اقدس بھی ہے۔ تو کچھ ہستیاں یا کچھ لوگوں میں اوصاف قیادت اتنے ہوتے ہیں کہ نبی بھی اللہ کی بارگاہ سے ان سے مانگ کر لیتا ہے کہ باری تعالیٰ اس عمر کو یا ان 2 میں سے 1 عمر کو مجھے عطا فرما۔ تو کچھ تو ہے نا قیادت میں کہ اللہ کا نبی بھی ان کی صلاحیتیں دیکھ کر رب سے اپنے لیے مانگ رہا ہے۔ تو پہلی بات جو پیغام عرض کرنا ہے اس سارے مضمون کو بیان کرنے سے پہلے، اللہ کے دین کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو مضبوط اور طاقتور لوگوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے دین، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جس سے چاہے، وہ کافر اور زندیق سے چاہے تو اپنے دین کا کام لے سکتا ہے، لیکن وہ منتخب کرتا ہے اپنے دین کی ترقی کے لیے، اشاعت کے لیے، فروغ کے لیے ایسے لوگوں کو کہ جو قیادت کا حق رکھتے ہوں، قیادت کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اللہ کے دین کو میں سادہ الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ بالکل سادے لوگوں کی حاجت نہیں ہے، ایسے لوگوں کی حاجت نہیں ہے جن کے کردار و عمل سے دین آگے بڑھنے کی بجائے سوالیہ نشان بن جائے، یا جنہیں دیکھ کر معاشرہ یہ کہے کہ اگر قیادت ان کے ہاتھوں میں ہے تو پھر ہمیں کوئی مستقبل دکھائی نہیں دیتا۔ تو قیادت اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت، اللہ کے دین کے استحکام اور فروغ کے لیے وہ لازمی عنصر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علماء تشریف فرمائیں، جتنے لیڈر اسلام قبول کرنے سے پہلے جاہلیت میں لیڈر تھے، جس دن انہوں نے کلمہ پڑھا مصطفیٰ نے بھی ان کو لیڈر بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جس عہدے اور مقام سے اسلام میں داخل ہوئے، حضور نے انہیں وہی عہدہ اور مقام عطا کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد تک، خندق تک مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے، اور جس دن کلمہ پڑھا حضور نے انہیں سیف اللہ کا لقب دے کر سربراہ بنا دیا۔ تو لیڈر کو پہچاننا، اس کے اوصاف دیکھنا اور اس کو جائز مقام دینا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر ہم یہ اپنے طبقے میں نہیں کریں گے تو، یا اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں کریں گے تو، میں اپنی بات نہیں کر رہا، یا اپنے آپ کو شامل کر کے بتا رہا ہوں کہ ہم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، باہر جو طبقہ ہے اس کا ٹرسٹ ہمارے اوپر نہیں ہے، اس کا گمان یہی ہے، اس کا خیال یہی ہے کہ یہ طبقہ قیادت کرنے کا اہل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچانا ہے کہ ہمارے وجود، کردار اور عمل سے اور ہماری صلاحیتوں سے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے دین سے دور نہیں، اس کے دین کے قریب ہوتا چلا جائے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی صلاحیتوں کو اس میں اضافہ کریں۔ اور میں ابتدا میں اس حدیث پاک سے بھی کر رہا ہوں کہ مومن وہ ہے جس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہو، یعنی ہر روز اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو۔ اور آقا نے فرمایا مومن وہ ہے جو ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا، یعنی ایک غلطی ہوئی، ایک خطا ہوئی، ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، انسان سے ہی ہوتی ہے، دوبارہ وہ خطا نہ ہو، اس سے سیکھے اور آگے بڑھ جائے۔ تو اوصاف قیادت ہمارا موضوع ان پہلوؤں سے ہے جو ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں، جو پیدا کیے جا سکتے ہیں، جن کو پالش کیا جا سکتا ہے۔
وہابی صلاحیتیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ جس کو چاہے جو عطا کرتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا لیکچر تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، حضور شیخ الاسلام کا، اور انہوں نے اپنے لیڈروں کو یعنی تحریک منہاج القرآن کے قائدین کو بٹھا کر یہ گفتگو کی اور بتایا کہ میں اپنی تحریک میں ایسے لیڈر چاہتا ہوں، ایسے لوگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے چاہا کہ وہی گفتگو اسی کی پریزنٹیشن کی شکل میں یا اس میں سے کچھ کلپ یا حصے آپ کے لیے عرض کروں۔ نہ یہ میرا سبجیکٹ ہے اور نہ میں اپنے آپ کو اس سبجیکٹ میں کوئی ماسٹر سمجھتا ہوں یا بڑا لیڈر سمجھتا ہوں، میں نہ لیڈر ہوں، بس وہ پیغام کسی کا ان کی اور اپنی زبان میں آپ تک پہنچانا ہے۔ اس سبجیکٹ کو لیں تو اس پر لوگ ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، یہ بڑا وسیع مضمون ہے، لیکن اس مضمون کا ایک حصہ جو براہ راست میرے اور آپ سے تعلق رکھتا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو میں ذرا تھوڑی موٹیویشن کے لیے ایک جملہ کہوں گا، وہ آدھا جملہ کہوں گا اور آپ اس کے ساتھ مجھے رسپانس دیں گے، جواب دیں گے۔ میں کہوں گا وی آر، تو آپ نے کہنا ہے لیڈرز۔ کیا کہنا ہے؟ لیڈرز۔ لیکن کہنا ایسے ہے جیسے آپ دوپہر کا کھانا کھا کے آئے ہیں تو اس وقت جیسے آواز نکلتی ہے ویسی آواز نکلنی چاہیے۔ لیڈر وہ والے نہیں کہ جو آج کے اس معاشرے کے ہیں، ہم اندر سے خادم ہیں اللہ کے دین کے، اور دعا گو ہیں وہ ہمیں اپنا خادم رکھے اور یہ نوکری چلتی رہے، لیکن یہ اوصاف پیدا کرنے ہیں تاکہ بہترین خادموں میں شامل ہو سکیں۔ تو میں کہوں گا وی آر، آپ نے کیا کہنا ہے؟ لیڈرز۔ وی آر لیڈرز۔ اب لیڈر کیسا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں، ذرا قیادت کی تعریف دکھائیں۔ یہ تعریف دو جملے ہیں، لیکن دو جملوں کو بڑے غور سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ایک ایک حصے پر پھر ہم تھوڑا سا اس کو تشریح کریں گے۔ اب محترم سعید رضا بغدادی صاحب نے کل کلاس لی اور مجھے پتا چلا کہ بڑے ردم کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، تو جن کو اردو پڑھنی آتی ہے اور جنہیں اسکرین نظر آ رہی ہے وہ یقیناً پڑھیں گے سارے۔ تو ذرا پڑھیں مل کر۔ قیادت ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے شکریہ۔ اب صرف تعریف ہی سمجھ آ جائے نا تو ایک پورا ویو نظر آ جاتا ہے لیڈر کا۔ یہ صلاحیت ہے، پہلی بات کیا ہے بولیں؟ عہدہ نہیں ہے، کوئی منصب اور ذمہ داری نہیں ہے۔ کوئی بندہ کسی بھی ذمہ داری منصب پر ہو یا نہ ہو، یہ کیا ہے؟ صلاحیت ہے۔ ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جس کے ذریعے وہ کن کو بولیں؟ سارے مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر خوشگوار ماحول میں اجتماعی کاوش کے ذریعے کوئی مقصد اور منزل کو حاصل کر سکے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ مختلف، یہ صلاحیت ہے، بولیے کیا ہے؟ نمبر دو، مختلف لوگوں کو ملاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی جماعت، کوئی ٹیم، کوئی اجتماعی کام ایسا نہیں ہوتا کہ یہ فیملی لمیٹڈ کمپنی ہو، سارے خاندانی بیٹھا ہوا ہو۔ مختلف ذاتوں، مزاجوں، علم اور صلاحیت کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ان میں سے سربراہ بنتا ہے، وہ مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ کیسے ماحول میں؟ خوشگوار ماحول میں۔ اب دو طرح کی مینجمنٹ ہمارے ہاں چلتی ہے، ایک کے شر سے بچتے ہوئے ہم پناہ مانگتے ہیں اور پیچھے پیچھے سر کرتے ہیں، اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کام کرنا ہم شرف اور سعادت سمجھتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ دو چار لمحے اٹھیں گے بیٹھیں گے تو عزت کرے گا، احترام کرے گا اور رسپیکٹ دے کر ہم کام لے گا۔ تو دو سٹائل ہوتے ہیں، یہ خوشگوار ماحول میں جو کام لے وہ لیڈر ہے، اور جو سختی اور حکم سے کام لے وہ باس ہے، وہ لیڈر نہیں ہے۔ نوکری کرنی ہے، مجبوری ہے یا سر کرنی ہے۔ اجتماعی کاوش کے ذریعے جو یہ کہے نا کہ میں یہ کام اکیلے کر لوں گا، وہ بولیں کیا ہے؟ بولیں کارکن، بولیں کیا ہے؟ وہ لیڈر نہیں ہے۔ جو کہے نا بھائی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو میں اکیلے کر لوں گا، تو اسے عہدہ چھوڑ دینا چاہیے اور کارکن بن جانا چاہیے۔
تنہا کام کرنے والا کبھی قائد ہو سکتا ہے؟ سادہ سی بات ہے، اکیلا بندہ کام کر رہا ہے تو وہ کارکن ہے، اگر وہ ملا کر ان سے کام لے تو وہ کیا ہے؟ لیڈر ہے۔ اور اجتماعی کاوش کے ذریعے مقصد اور منزل کو حاصل کرنے والا، یہ قیادت کے اوصاف میں سے چند پہلو ہیں جو تعریف سے ہمیں سمجھ آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہم پھر اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد آگے چلیں گے۔ جی 1 2 3 پڑھیں ذرا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سوچ لیں، ظاہر ہے ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ میں ایک نظامت کا سربراہ ہوں، آپ کسی ادارے کے محتمے میں، آپ اپنے ساتھیوں کو کتنا شریک کرتے ہیں، کتنا خوشگوار ماحول رکھتے ہیں، کتنا ان سے کام لیتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو دیکھیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ شاید ہم تعریف کی روح سے ہی لیڈر کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ ہمیں ذمہ داری دے دی گئی ہے، عہدے پر بٹھا دیا گیا ہے، ہم لیڈر نہیں ہیں۔ لیڈر کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈر کے بنیادی اوصاف کیا ہیں۔ نیکسٹ، قیادت کے 3 بنیادی اوصاف ہیں۔ یہ پوری اسکرین کلیئر کر دیں، تھینک یو۔ قیادت کے کتنے اوصاف ہیں؟ 3 بنیادی اوصاف ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ حضور شیخ الاسلام کی گفتگو کا ایک خلاصہ ہے، اور یہ وہ پہلو ہیں جو براہ راست ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جی ہم ذرا ان کو تینوں کو پڑھیں گے۔ پہلا ہے البلاغ المبین، بولیے کیا ہے؟ تھوڑی آواز کم آ رہی ہے مجھے۔ وی آر نہیں، وی آر۔ تو ہم نے تھوڑا موٹیویٹ رہ کر اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے۔ آگے بڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معمولی نہیں، چند چیزوں پر بھی عمل میسر آ جائے تو انسان کی شخصیت بدل سکتی ہے۔ پہلا قیادت کا وصف کیا؟ بولیے البلاغ المبین۔ انگلش میں کیا کہیں گے؟ نمبر 2 تحرک، بولیے کیا ہے؟ نمبر 3 تربیت و نگرانی، بولیے کیا ہے؟ یہ 3 بنیادی اوصاف ہیں جو ایک لیڈر کے اندر ہونے چاہیے۔ اب ان کی تھوڑی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ البلاغ المبین، کلیئر کمیونیکیشن سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے ہے البلاغ المبین، اس کے پھر 3 حصے ہیں، پہلے سن لیں ذرا، اس کے ساتھ پھر دوبارہ پڑھیں گے۔ اپنے مقصد، اپنی منزل اور اس کے حصول کے لیے جو لائے عمل ہوتا ہے، اس کے بارے میں 100% جو بندہ کلیئر ہے وہ لیڈر ہے۔ اگر اسے اپنے کام میں ایمبیگوٹی ہے، ابھی اسے کلیئر نہیں ہے، تو وہ اس کام میں اور اس منزل کے حصول کے لیے لیڈر ہونے کا حقدار نہیں ہے۔ اور پھر صرف خود کلیئر نہ ہو، اپنے ساتھیوں کو 100% کلیئر کر سکے۔ آپ نظام المدارس سے منسلک ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں مختلف اضلاع کے، آپ کے ضلع میں 10 15 20 50 مدارس منسلک ہیں۔ آپ کو کوئی مدرسے کا محتمم استاد فون کرتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، یہ سلیبس کی اس کتاب سے کیا مراد ہے، فلاں پالیسی سے کیا مراد ہے۔ آپ کہیں جی میں میر اسد صاحب کو فون کرتا ہوں، تو آپ نے لیڈر ہونے کا کردار ادا نہیں کیا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی قیادت سے پوچھیں، 100 بار سوال کریں، کلیئر کریں اپنے آپ کو۔ نیچے سے سوال آئے تو آپ کلیئر کریں ان کو، جن سے کام لے رہے ہیں، جنہیں آپ اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کرنے سے متعلق 1000 سوال ہو سکتے ہیں، تو آپ اس پہ کلیئر ہوں تو پھر لیڈر ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس پر خود کلیئر نہیں ہیں اور نیچے اپنے ساتھیوں کو کلیئر نہیں کر سکتے، تو آپ لیڈر کہلانے کے بولیے حقدار ہیں نہیں۔ اب یہ وصف کس میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے کیا کہا؟ ذرا دیکھیے قرآن مجید کی آیت کریمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہم نے آپ پر اتارا
آپ مکمل اپنے ساتھیوں کو بیان فرما دیں، مکمل انہیں کنوے کر دیں، دین کا ایک ایک پہلو، ایک ایک سوال، ایک ایک جہت انہیں سمجھا دیں۔ اگر قیادت کرنے والا اپنی منزل، اپنے کام، اپنے لائے عمل پر کلیئر ہے اور نیچے وہ کلیئر کر سکتا ہے، 2 4 6 7 سوال پیدا ہونے پر گھبرانے کی بجائے کلیئرٹی دے سکتا ہے، تو وہ لیڈر ہے اور وہ فرض ادا کر رہا ہے۔ دوسرا ہے ٹیم اور ساتھیوں کے ابہامات اور اشکالات کا ازالہ۔ دیکھیں یہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تصورات سے ماورا ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا۔ رب نے ایک فیصلہ کیا کہ میں نے آدم کو کیا بنانا ہے؟ زمین پر خلیفہ بنانا ہے۔ تو رب نے کیا کیا؟ ملائکہ کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ میں زمین پر کیا بنا رہا ہوں؟ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلافت کا تاج آدم علیہ السلام کے سر پہ رکھا۔ مجھے بتائیں ملائکہ نے اچھے سوال کیے یا سخت سوال کیے؟ عجیب و غریب سوال کیے۔ بھئی رب کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے تیار کیا آدم علیہ السلام کو، ملائکہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور سوال کیا کر رہے ہیں؟ باری تعالیٰ تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد کرے گا، ہماری طرف دیکھ، ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے 2 کام کیے، ایک اپنی تعریف کی اور ایک ذریت آدم کے نقص بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن بتائیں رب نے انہیں جھڑکا، برا بلا کہا؟ وہ خالق و مالک ہے، کہہ سکتا تھا تم کون ہوتے ہو؟ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں اسے خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اس خالق نے خالق ہونے کے باوجود اس نے ملائکہ کا وہ اعتراضات سنے، برداشت کیے، اور پھر انہیں سمجھانے کے لیے اللہ نے پوری ڈیمانسٹریشن دی۔ پھر کہا کہ آدم علیہ السلام کو علم اسماء دیا اور ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ پوچھو اس سے۔ آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتائے، ملائکہ بتا سکے؟ نہیں بتا سکے۔ تو رب نے پھر کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ خالق و مالک ہو کر اپنے فیصلے، یہ رائے تو نہیں لے رہا تھا نا باری تعالیٰ، نہ ان سے کوئی مشاورت کے لیے اجلاس بلایا تھا، رب نے اناؤنسمنٹ کا اجلاس بلایا تھا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ انہوں نے 2 سوال کر دیے، اللہ نے دونوں سوال سنے۔ اور یہ جو ہے نا اسجدوا لآدم، اس کے کئی معنی، مطالب اور تفاسیر ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی نہیں ہے، یہ سجدہ سزا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جسے میں نے خلیفہ بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہوں، تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں، تم اس کی اولاد کے نقص دیکھ رہے ہو، اب جس میں نقص دیکھے ہیں اب اسی کو سجدہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو سمجھایا۔ کیوں سمجھایا؟ بڑی سادہ سی جس بات کی طرف لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ملائکہ سے اللہ نے کس کی خدمت کروانی تھی؟ آدم اور آدم کی اولاد کی۔ انہیں تو خادم بنانا تھا اس کی نسل کا، تو ان کے سامنے اللہ بتا رہا ہے کہ میں اسے خلیفہ بنا رہا ہوں۔ جب انہوں نے سوالات اور اعتراضات کیے تو اللہ نے تسلی سے بات سمجھائی، سمجھا کے پھر کہا اسے سجدہ کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ تو بات ہمیں کیا سمجھ آئی؟ لیڈر وہ ہے جو سخت سوال سن کے غصے میں نہ آئے، جلال میں نہ آئے۔ بھئی جن ساتھیوں سے آپ نے کام لینا ہے، اگر آپ انہیں سمجھا نہیں سکتے تو آپ کام لینے کے حقدار ہیں نہیں۔ تو وہ خالق ہو کر بھی سمجھا اس لیے رہا ہے کہ انہیں کلیئرٹی ہو جائے کہ یہ میرا آدم کون ہے۔ ان فرشتوں نے تو اس کی اولاد کی خدمت کرنی ہے، کسی نے بارشیں بسانی ہیں، کسی نے غلے اگانے ہیں، کسی نے اعمال لکھنے ہیں۔ جنہیں خادم بنانا تھا پہلے ان کے سامنے عظمت بتائی، ان کے سوالات کے جوابات دیے اور کلیئر کیا۔ آپ کو اللہ نے ایک ٹیم دی، بے شک وہ چاہے تنخواہ کی وجہ سے آپ کے ساتھ آ گئے یا جو لوگ فی سبیل اللہ خدمت دین کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ 4 6 10 بندے مل گئے اور آپ کو مؤتمم بنا دیا گیا ادارے کا۔
آپ کو اساتذہ کا انچارج بنا دیا گیا، آپ کو کوئی ڈیوٹی دے دی گئی اور 4-6 بندے آپ کو دے دیے گئے، وہ بندے آپ کے ملازم نہیں ہیں، کس کے ہیں؟ اگر تنخواہ لے رہے ہیں تو ادارے کے ملازم ہیں، آپ نے ان سے مل کر کام لینا ہے اور اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے، بہتری کے لیے۔ وہ 4 مشکل سوال کر دیں تو آپ کہیں میں تمہارا ملازم لگا ہوں تیری وضاحت کرنے کے لیے، 2 بار بات سمجھائی ہے تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ رب نے رب ہو کر یہ لہجہ اختیار کیا ملائکہ سے؟ نہیں، پیار سے ساری بات سمجھائی، الٹا آدم علیہ السلام کو کھڑا کر کے ڈیمانسٹریشن پوری دی کہ سنو اسے۔ ملائکہ نے جب اسماء سنے تو کہا مولا ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اگر ٹیم لیڈر اپنے لوگوں کی بات نہیں سن سکتا، وقت انہیں نہیں دے سکتا، ان کی کلیئرٹی نہیں کر سکتا، سوال مشکل ہیں یا آسان وضاحت نہیں کر سکتا، تو وہ لیڈر کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور یہ آیت کریمہ جو نیچے اس کا حصہ ہے، یہ رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اور دیکھیں محل کیا ہے، پیچھے ذکر منافقین کا ہے۔ یہ منافق بدبخت آپ سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، حجتیں کرتے ہیں، آپ کو تنگ کرنے، تکلیف پہنچانے کے لیے، تانے دینے کے لیے سوالات کرتے ہیں۔ رب اپنے حبیب سے کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِذْهُمْ، اے حبیب ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے صرف نظر کیجئے، اور کام کیا کیجئے؟ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور اتنی خوبصورت بات کیجئے جو ان کے دلوں میں اترتی چلی جائے، انہیں بات سمجھ آتی چلی جائے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو غصہ کرنے کا نہیں کہا، سختی کرنے کو نہیں کہا۔ کن کے ساتھ؟ دشمنوں اور منافقوں کے ساتھ۔ آپ تو کام کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، ادارے کے ملازمین کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، سٹاف ممبر کے ساتھ، اور آپ کے لہجے میں اگر درستگی آئے، آپ کے لہجے میں کوئی سخت سوال نہ سن سکیں۔ آپ سینکڑوں مثالیں دیکھیں، لیڈر وہ ہوتا ہے جو سخت سے سخت سوال سن کر اتنا خوبصورت جواب دیتا ہے کہ بات دلوں میں اتر جاتی ہے۔ سینکڑوں مثالیں معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ جو بندہ برداشت نہ کر سکے، سوال کا جواب نہ دے سکے، سخت لہجہ اختیار کرے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیم ممبر جس نے سوال کیا تھا وہ آپ کے ہاتھ سے گیا، اب اس کے دل میں آپ کی عزت اور احترام رہے گی؟ بولیے نہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی ٹیم ضائع کرتے ہیں اپنے رویے، مزاج اور جواب دینے سے۔ تیسرا ہے پارٹیسپیشن، یعنی آپ اس کو ٹیم کو کام صرف سمجھائیں نہیں، بتائیں نہیں، عملاً کام میں شریک کریں۔ جب آپ عملاً کام میں شریک کریں گے تو یہ کمیونیکیشن حقیقی معنوں میں مکمل ہوگی۔ ایک آپ سمجھا رہے ہیں، ٹائم ٹیبل بنانا ہے، اسے 2-4 بار دفتر میں بلا کے آپ نے کہا جی آپ کو ٹائم ٹیبل بنانا نہیں آتا، یہ 6 ٹیچر ہیں، 4 کلاسیں ہیں، ان کو تقسیم کار کریں اور بنائیں۔ اگر اس نے بی ایڈ نہیں کیا ہوا بیچارے نے، اس کو نہیں پتا ٹائم ٹیبل بنانے کا اصول اور ضوابط، کتنا ورک لوڈ ہے، کیا ہے، تو آپ اسے سمجھا دیں تھوڑا سا۔ سمجھانے کے باوجود بھی اگر وہ نہ بنا سکے تو تکلیف تھوڑی کر لیں، کاغذ پینسل پکڑ لیں، اسے ساتھ بٹھا لیں، ایک بار 4 لائنیں لگا کے اسے بتا دیں، عملاً اس کو ساتھ شریک کریں، یا اسے بٹھا لیں، کہیں کہ یہ کل کلاسیں ہیں، اس طرف آپ ٹائم لکھیں، اس طرف کلاسیں لکھیں، یہاں اساتذہ کے نام لکھیں، نیچے اس کے پیریڈ کا نام لکھیں، تو پریکٹس کرا لیں تو وہی آپ کا بہترین ساتھی بن جائے گا۔ اگر آپ اس کو پریکٹس نہیں کرائیں گے تو وہ بھی سرد درد اور آپ کے لیے بھی درد سر بنا رہے گا، یعنی وہ بار بار پوچھتا رہے گا، آپ بار بار بتاتے رہیں گے، وہ کام صحیح نہیں کرے گا تو آپ غصے ہوتے رہیں گے۔ تو اپنی ٹیم کو کام میں شریک کریں۔ اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ ایک صحابی خندق کے موقع پر 10,000 کا لشکر آ گیا۔ اب مدینے میں افرادی قوت یا فوج اتنی نہیں تھی کہ مقابلہ کیا جا سکتا، خندق کھودی گئی، اور جہاں سے خندق غلاموں سے نہیں کھودی گئی وہاں مصطفیٰ نے خود کدال اٹھا لی اور اپنے ہاتھوں سے کھودی وہاں سے۔ عملاً ان کے ساتھ شریک ہونا، انہیں کام میں پارٹیسپیٹ کرنا، ان کے ساتھ معاونت کرنا، یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ قیادت کے اوصاف میں سے۔ اب یہ ساری بات جو پہلی ہم نے سمجھی، یعنی کمیونیکیشن کسے کہتے ہیں، اسے ہم قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ سے دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ، اس سے خوبصورت مثال
اور شاید قرآن میں نہ ہو، ہر آیت کریمہ بہترین ہے، یہاں کمیونیکیشن کا مضمون بہترین سرات کے ساتھ بیان ہوا۔ دیکھیے کس کی دعا ہے یہ بولیے، ذرا برکت کے لیے سارے مل کے پڑھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں ذرا، رب اشرح لی، جی اب یہ دعا کون کر رہا ہے؟ رب کا نبی۔ کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے۔ ہمیں جب کوئی ذمہ داری ملتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو بہتر کوئی تھا ہی نہیں، تو اس کی مجبوری ہے انتظامیہ کی کہ اس نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، رب کے مخلوق میں کسی کو کوئی کمی نہیں ہے۔ نبی ہے، اور نبی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہے جب ذمہ داری کیا لگی؟ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں جاؤ اور میرے خلاف اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے فرعون نے، اور اسے جاؤ جا کے میری تبلیغ کرو، میرا پیغام پہنچاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا قوم اتنی بے حس ہوئی ہے کہ وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اتنا جابر ہے کہ وہ سجدے کرواتا ہے، بندے مروا دیتا ہے۔ میں نے اس کے پاس یہ پیغام لے کے جانا ہے۔ تو کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری، باری تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، یعنی جو ذمہ داری تو نے مجھے دی ہے مجھے اس پہ کلیئرٹی عطا کر دے، یعنی مجھے اپنی ذمہ داری بہترین طریقے سے سمجھا دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو بندہ اللہ سے مدد مانگے، اور یاد رکھ لیں جو یہ کہے نا کہ یہ مشکل کام ہے اسے پکڑ کر کارکن بنا دیں، وہ لیڈر ہونے کا حقدار نہیں ہے۔ لیڈر تو کہتے ہی اس کو ہیں جو مشکل ہدف لیتا ہے، مشکل ٹارگٹ لیتا ہے اور منزل پر پہنچ کے دکھاتا ہے۔ تو مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے، کہ مولا میرا کام آسان کر دے۔ ہمیں مدرسے کی ذمہ داری ملے، پرنسپل کی یا معتمم کی، تو ہم میں سے کتنے ہیں جو رات 2 نفل پڑھ کے اللہ کے حضور عرض کریں مولا میں تو اس اہل نہیں ہوں، تو نے مجھے سینکڑوں لوگوں کا مستقبل میرے حوالے کر دیا ہے، ان کا علم ان کا شعور تو نے میری ذمہ داری لگا دی ہے، مولا تو میرا کام آسان کر دے، تھوڑی مدد فرما۔ اگر ہم مدد مانگ رہے ہیں تو یہ سنت انبیاء ہے، اور اگر ہمیں اس سے غافل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت کچھ کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، کر سکیں گے، تو پھر یہ کسی اور کی راہ ہے، انبیاء کی نہیں ہے۔ اور پھر کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی، یہ ہے کمیونیکیشن۔ باری تعالیٰ میری زبان کی گرہ کھول دے، میں نے بڑی مشکل بات اسے سمجھانی ہے، اسے کہنا ہے کہ رب وہ ہے، وہ کہتا ہے میں انا ربکم الاعلیٰ، اسے یہ پیغام دینا ہے۔ اعلائے کلمہ حق کا کام آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے زبان بھی ایسی چاہیے ہوتی ہے کہ بات پیار سے حکمت سے سمجھائی جا سکے۔ یہ صلاحیت کون مانگ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ صلاحیت مانگ رہے ہیں۔ اور پھر قربان جائیں یہ جملے کتنے خوبصورت ہیں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، ہم میں سے کون ہے ایسا جسے محلے میں علاقے میں کوئی اپنے سے بہتر بندہ نظر آئے اور وہ رات کو اللہ کے حضور عرض کرے مولا کوئی سبیل بنا، اسے میری جگہ پہ لے آ، یہ مجھ سے بہتر صلاحیت رکھتا ہے، مجھ سے بہتر علم رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، میرا ساتھی بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کر منزل حاصل کر سکیں۔ ہمیں تو جس کو ذمہ داری مل جائے بس موت ہی الگ کرتی ہے ذمہ داری سے، ورنہ وہ ذمہ داری چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کا نبی ہو کر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مولا میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، اسے بھی ساتھ شامل کر دے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ زیادہ فصیح اللسان تھے ہارون علیہ السلام، گفتگو میں زیادہ ماہر تھے، تو جو صلاحیت اپنے بھائی میں زیادہ دیکھی رب سے دعا کر کے اس کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں جو باصلاحیت لوگ دیکھ کر اپنے ساتھ ملاتے ہیں؟ مجھے تو نہیں معلوم آپ کی ساری صورتحال کا، ہمارے معاشرے میں تو یہی صورتحال ہے کہ اگر پتہ چل جائے نا کہ یہ زیادہ صلاحیت والا ہے تو ہم اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں، کہیں جگہ چھوڑنی نہ پڑ جائے اس کے لیے۔ بھئی
ڈیوٹی دینے والا بندہ ہے یا مولا ہے؟ اگر آپ نے یہ نوکری بندے کی سمجھی ہے تو پھر بندے سے اپنی نوکری بچوائیں، اور اگر یہ نوکری مولا کی سمجھی ہے تو ساری کائنات مل جائے آپ سے یہ توفیق واپس نہیں ہو سکتی۔ جب رب پر آپ نے بھروسہ کیا کہ یہ ڈیوٹی اس کی طرف سے ملی ہے تو پھر آپ سے بڑھ کر صلاحیتوں والے آئیں تو خوش ہوں، اللہ نے مدد بھیجی ہے، آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ یہ تو دو چار پہلو میرے اندر کمزور تھے نا، یہ جو چار ساتھی میرے ساتھ مل کے آگے ہیں، ہم سارے مل کے یہ کام مکمل کر لیں گے۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے، واجعل لی وزیرا من اہلی، وزیر وزر سے ہے یعنی بوجھ بانٹنے والا، ساتھی بوجھ اٹھانے والا۔ اگر آپ تنہا کام کر سکتے ہیں تو کارکن بن جائیں، اکیلے کام کر دیں، ٹیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اکیلے کام نہیں کر سکتے تو ٹیم کی ضرورت ہے، تو بوجھ بانٹیں، بوجھ بانٹنے والے اللہ سے مانگیں۔ جس کے اندر صلاحیت دکھائی دے رب سے تنہائی میں دعا کرے، مولا اسے بھی خیر کی یہ توفیق عطا کر، میرا ساتھی بنا دے، ہم مل کر اپنی منزل تک پہنچیں۔ ہارون آخی، تو یہ آیت کریمہ یہ کنسپٹ سمجھا رہی ہے کہ جب ذمہ داری ملے تو کتنے کام کریں؟ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اس پر کلیئرٹی مانگیں، باری تعالیٰ یہ کام مجھے صحیح طریقے سے سمجھا دے۔ دوسرا اس سے مدد مانگیں کہ مجھے اہل بنا دے اس کا۔ اور تیسرا اپنی زبان کی، اپنی صلاحیتوں کی میں اور بہتری اللہ سے مانگیں کہ میں صحیح بات سمجھا سکوں، پیغام پہنچا سکوں۔ اور پھر اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو شامل کریں تاکہ آپ آسانی سے اپنا کام مکمل۔ جی ہم نے پہلا پڑھا البلاغ المبین، اور البلاغ المبین کے پھر تین پہلو پڑھے۔ نمبر ایک، مقصد، منزل اور لائے عمل پر خود بندہ کلیئر ہو اور لوگوں کو کلیئر کر سکے۔ دوسرا ہم نے پڑھا کہ وہ اس عمل کے دوران سخت سے سخت سوال بھی ہوں تو وہ انبیاء کی سنت اور اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سوالات سنیں اور ان کو کلیئر کرے۔ تیسرا پارٹیسپیشن، یعنی ان کو اپنے ساتھ کام میں شامل کرے۔ اب قیادت کے اوصاف میں سے دوسرا وصف ہے تحرک۔ بولیے کیا ہے؟ تحرک۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ آپ کے ذہن میں تحرک یا موٹیویشن کا کیا کنسپٹ ہے؟ روٹین میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک جوشیلی تقریر موٹیویشن ہوتی ہے، آگ لگا دے، لوگوں کو اٹھا دے، گرما دے، اس کا تحرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں تحرک کسے کہتے ہیں؟ جی اس کو ذرا ڈسپلے کر دیں، پڑھیں گے ذرا مل سے، نام 1 2 3 جی۔ تحرک پھر دہرائیں گے، اب میں بھی آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ تحرک ایک ایسی قوت کا نام ہے جو کام کی تکمیل تک ٹیم میں جذبے اور ولولے کو، یہ ہے تحرک کی اصل تعریف۔ یعنی آپ کو ذمہ داری ملی کوآرڈینیٹر کی 1 سال کی، 1 سال تک آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے شانہ بشانہ ہے تو موٹیویشن قائم ہے۔ آپ کو معتمم ادارے کی ذمہ داری 2 سال کی ملی، 4 سال کی ملی، جتنا عرصہ ملی، اس سارے ٹینیور میں آپ کے ساتھ 10 بندے کام کرنے والے ہیں، ان کا جذبہ ولولہ آخر دم تک قائم رہتا ہے تو آپ کیا ہیں؟ لیڈر۔ اور اگر ایسی صورتحال نہیں، 2-4 قدم اٹھانے کے بعد، کوئی ایک واقعہ، حادثہ یا پریشانی ہونے کے بعد لوگ سوالات کرنے لگیں، پریشان ہونے لگیں اور ان کا موٹیویشن لیول گرنے لگے تو آپ لیڈر نہیں ہیں۔ لیڈر وہ ہے کہ جو اپنی ٹیم میں جذبے اور ولولے کو آخری دم تک قائم رکھے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کرکٹ میچ ہو، وہ چند لاکھ روپے کمانے کے لیے 10-11 بندے اترتے ہیں، تیسرے چوتھے اوور میں یا 2-4 وکٹیں گرنے کے بعد ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میچ ہاتھ سے نکل رہا ہے، لیکن آخری گیند تک وہ طاقت لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ پوری طاقت لگاتے ہیں۔ موجزوں کا وہ بھی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جائے، اس بال پر کون بیٹ ہو جائے، آؤٹ ہو جائے اور پانسا ہی پلٹ جائے پورے کے پورے میچ کا۔ وہ دنیا میں دنیا کا کام کرتے ہوئے ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، 2-4 بار نقصان ہوتا ہے تو کیا وہ ساری عمر کاروبار چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں،
وہ پھر جدوجہد کرتا رہتا ہے. تو اگر یہ دین کے کام میں جذبہ ہمارا قائم نہ رہے تو پہلا ذمہ دار لیڈر ہے جس نے وہ جذبہ اور ولولہ قائم رکھنا ہے. اب ذرا آگے بڑھیں. یہ تحرک پیدا کیسے کیا جاتا ہے اپنی ٹیم میں؟ تو اس کے بھی 3 طریقے کار ہیں. جی نیکسٹ سلائیڈ آگے چلا لیں. تحرک یا موٹیویشن پیدا کرنے کے 3 ذرائع ہیں. بولیے کتنے ذرائع ہیں؟ اب ذرا جن کو میں پھر عرض کروں گا. میں ایک جگہ گیا بورے والا، تو وہاں ایک ساتھی اس نے تھوڑی مہمان نوازی کی، وہ مٹھائی سامنے رکھی. 5 منٹ گزر گئے، میں نے کوئی پیس نہیں اٹھایا. وہ اندر سے ہو کے باہر آیا واپس، دوبارہ مجھے کہنے لگا کہ الوی صاحب آپ کی آئی سائٹ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے پوچھا آپ کو شوگر ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہتے پھر کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کتنی دیر سے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، آئی سائٹ بھی ٹھیک ہے، نظر بھی آپ کو آ رہا ہے کہ پڑی ہوئی ہے، اور کھانے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. تو جن کو اردو پڑھنی آتی ہے اور نظر بھی آ رہی ہے اسکرین، وہ سارے ذرا مل کے پڑھیں گے. نمبر 1 کیا ہے؟ تھوڑی میری حوصلہ افزائی کے لیے پڑھ دیں. نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 2؟ نمبر 3؟ اب یہ ہیں پریکٹیکل طریقے اپنی ٹیم میں موٹیویشن قائم رکھنے کے. حوصلہ افزائی. اب اس کو دیکھتے ہیں ذرا، ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس، تھوڑی سپیڈ ہم تیز کریں گے. نیکسٹ حوصلہ افزائی. جی ایک اور، ایک کلک اور کریں بس، نہیں پیچھے اس پہ، ہاں ٹھیک ہے. حوصلہ افزائی یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. کائنات میں کوئی ایک شخص بتا دیں جو بغیر انعام صلے یا لالچ کے لگا ہوا ہو. کسی کی لالچ یہ دنیا کے مال و اسباب ہیں، کسی کی لالچ جنت ہے، کوئی حور و قصور کے لیے لگا ہوا ہے، اور کوئی اللہ کی رضا کے لیے لگا ہوا ہے، کوئی اس کے دیدار کی تمنا میں ہے. وہاں تو نبی بھی عرض کرتے ہیں مولا رب ارنی، پردہ اٹھا اور اپنا آپ دکھا دے. تو ہر ایک کی کوئی نہ کوئی تمنا، کوئی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے. اگر کائنات میں انبیاء کی حوصلہ افزائی اللہ کرتا ہے، انہیں کبھی اپنی جھلک دکھاتا ہے، کبھی اپنے پاس بلاتا ہے، کبھی پچھلے انبیاء کی کہانیاں سناتا ہے، انہیں موٹیویٹ رکھتا ہے، تو ہم کیا ہیں اور ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمارے ساتھ جو ٹیم اللہ نے دی چند لوگوں کی، ان کو کوئی نہ کوئی لالچ دینی ہے. وہ اگر کوئی دنیا کا لالچ رکھتا ہے تو بونس، انعام، اضافی تنخواہ دیں گے تو آپ کے ساتھ اٹیچ رہے گا. اور کام کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی دین کی خدمت کر رہا ہے، علم آگے دے رہا ہے. اگر وہ اس سے ماورا ہے تو اگلی لالچ اسے اللہ کی رضا کی موٹیویشن آپ دیں گے. تو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی لالچ یا تمنا اس کی ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی رہے تو بندہ آگے بڑھتا ہے. نیکسٹ. اب حوصلہ افزائی کی صورتیں ہیں. آپ جی ایک اور، آپ کوئی بھی پروگرام آپ نے کیا، پروگرام کے میٹنگ کے اجلاس کے اینڈ پر جنہوں نے اچھا کام کیا ان کا نام لے کر حوصلہ افزائی آپ نے کی تو اگلی بار وہ پھر کام کرے گا. اور اگر وہ سارا دن کام کرتا رہا اور آپ نے اس کا ذکر بھی نہ کیا تو کام کرنے والا نہ کرنے والا برابر ہو گئے. خوبیوں پہ نظر رکھیں، خامیوں کو چھوڑ دیں. ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت سا، حضور شیخ الاسلام نے ایک نشست میں فرمایا، یہ دلوں پہ لکھنے والا ہے. آپ نے فرمایا اس کائنات میں ایک وجود ہے جس میں شر نہیں ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے. شر خطا کوئی گمان بھی نہیں ہے. اور ایک وجود ہے جس میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ شیطان ہے. بقیہ ساری کائنات اس کے درمیان میں ہے. یعنی طہارت پاکیزگی کا جو سطح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ادھر شر کی جو سطح شیطان کی ہے، بقیہ ساری کائنات اس کے درمیان میں. آپ کو اللہ نے 4 بندے ساتھ دیے، ٹیم بنائی، کام کر رہے ہیں. آپ اگر ڈھونڈ کے ان میں سے نقص، کمیاں، کوتاہیاں دیکھیں گے تو جس دن اس نے آپ کے نقص ان پر عیاں کر دیے تو شاید ان کے سامنے بیٹھنے کے لائق ہم نہ رہیں. ہمیں 1000 خامیوں کے باوجود اس نے نوکری پہ رکھا ہوا ہے.
تو وہ جو چار خامیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں، ہم انہیں خدمت میں ساتھ نہ رکھ سکیں، یہ تو کوئی اور عادت ہے، کوئی اور طبیعت ہے۔ جی اسکرین ذرا پلیز۔ اس کے بعد دیکھیں تنقید اور اصلاح کھچائی، یہ تنہائی میں۔ ہم عجیب معاشرہ ہے ہمارا، کہتے ہیں جی میں تو منہ پہ بات کرتا ہوں، یہ معلوم نہیں کون سا دین اور کون سا ہے۔ دیکھیں حق بات کرنی ہے وہ آپ سامنے کریں، جب آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے۔ ہم محترم مقام ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس اجلاس میں۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب اصلاح کرنی ہے تو وہ کیسے؟ تنہائی میں اور اخلاص کے ساتھ۔ مجھے بتائیں ہدایت دینے والا کون ہے؟ اگر انسان دے سکتا تو یعقوب علیہ السلام اپنے 10 بیٹوں کو کتنے سال سمجھاتے رہے؟ 30 سال سے زائد عرصہ سمجھاتے رہے، انہیں بات سمجھ آئی؟ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا نا آنکھوں سے تو اسی وقت توبہ کی اور معافی مانگی۔ ہدایت بولیں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں کوئی نفس مطمئنہ والا نہیں ہے، ہم بھی ہمارا والے ہیں، سامنے بھی ہمارا والے بیٹھے ہیں۔ آپ 4 بندوں کے سامنے بے عزتی کریں گے، کھچائی کریں گے، وہ کہے گا میں تیرے باپ کا ملازم ہوں، یہ پڑا ہوا ہے، وہ شام کو گھر چلا جائے گا۔ حرج کس کا ہوا؟ اللہ کے دین کا، ادارے کا، اس تعلیم کا، ان بچوں کا جن کو آپ کے رویے نے، آپ کے دوستوں کے رویے نے ایک اچھا لائق محنتی بندہ، اس کی کوئی کمزوری تھی، خطا تھی، تو اگر آپ تنہائی میں اصلاح کرتے، بات سمجھاتے تو ممکن ہے اللہ اسے ہدایت عطا کر دیتا۔ تو اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے تو وہ حکمت اور تنہائی میں۔ نیکسٹ پیج دیکھیں ذرا جلدی سے جی، اب نیکسٹ کر لیں ذرا پلیز۔ یہ ہو گیا مکمل؟ یا اعتماد، یہ اس سے بھی اہم چیز ہے۔ قیادت کے اوصاف میں سے دوسرا وصف تحرک ہے، اور تحرک پیدا کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ بولیے اعتماد۔ آپ کو اللہ نے جتنی مرضی صلاحیتیں دی ہیں، آپ اپنے کمزور صلاحیتوں والے ساتھیوں پر اعتماد نہیں کریں گے تو آپ لیڈر بن نہیں سکتے۔ مجھے بتائیں حضور کو کسی کی محتاجی تھی؟ وہ تو اشارہ کریں تو سورج پلٹے، چاند 2 ٹکڑے ہو۔ اس حبیب کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے حبیب آپ کو آپ کا رب کافی ہے۔ اور ساتھ کیا کہا؟ یہ جو مومنین جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا آپ کے ساتھی ہو گئے، یہ آپ کو کافی ہیں۔ اور یہ آیت کب اتری؟ جب سیدنا عمر فاروق نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور کا اپنے ساتھیوں پر اعتماد کرنا۔ پھر اعتماد کی کیا صورتیں ہیں؟ نمبر 1 بولیے کیا لکھا ہوا ہے؟ ذرا اونچا بولیں گے۔ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ اب وقت نہیں ہے میرے پاس ان کی مکمل ڈیٹیل کا، میں صرف اتنا عرض کروں۔ مجھے بتائیں آپ بے شک عام کولیگ آپس میں نک نیم رکھے ہوتے ہیں، طرح طرح کے ناموں سے بلاتے ہیں۔ آپ میٹنگ میں، اجلاس میں، طلباء کے سامنے، ادارے میں، اسٹاف کے سامنے اگر کسی کا نام محترم کہہ کے لے لیں تو مجھے بتائیں اگلے کے دل میں آپ کی عزت اور وقار بڑھے گی یا نہیں؟ صرف لفظ بدلا آپ نے چھوٹا سا تو اس کی نگاہ میں آپ کتنے بڑے ہو گئے۔ مجھے یاد ہے میرے چچا جان فوت ہوئے تو کسی نے اطلاع کی حضور شیخ الاسلام کو کینیڈا میں، آپ کا وائس میسج آیا ایک۔ اللہ کی قسم میں 2 دن ایک کیفیت میں رہا کہ میری اوقات کیا اور ان کا مقام کیا۔ وہ فون کرتے، آڈیو میسج آیا کہ علامہ غلام مرتضیٰ علوی بیٹے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ چچا کا پورا نام لیا اور کہا کہ وہ انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جس پیار اور پورے لب و لہجے اور الفاظ اور القاب کے ساتھ انہوں نے میرا نام لیا، میں سمجھتا ہوں وہ زندگی میں میرے لیے ایک اثاثہ ہے۔ آپ اپنے ادارے میں محتمم کی حیثیت سے، پرنسپل کی حیثیت سے ان کے آئیڈیل ہیں، جو اسٹاف آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ آپ کو فون آئے کسی کا اور فون آپ 2 دفعہ پوچھتے رہیں کون سا آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ کیا حیثیت، آپ کی امیج کیا بنے گا اس کے ذہن میں۔ اور اگر آپ 4-6 نام یاد کر لیں اور ان کے فون نمبر سیو کر لیں، ابھی السلام علیکم کہے تو آپ کہیں محترم اسلم صاحب آپ کی میٹھی میٹھی آواز مجھے یاد ہے، نام لے لیں تو وہ کتنا اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ لیڈرشپ کے اوصاف ہیں۔
یہ پیدا کریں گے تو آپ کی ٹیم آپ پر جان دے گی، اور اگر یہ پیدا نہیں کریں گے تو آپ دفتر سے باہر نکلے، ان کی لب و لہجہ اور انداز اور الفاظ کچھ اور ہوں گے، وہ کسی اور مجبوری کے باعث کام کر رہے ہوں گے۔ مشاورت، آپ ان کو اپنے کام میں شریک کرنے کے لیے، کوئی بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ انہیں بٹھا کے شریک مشاورت کر لیں گے تو وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ قربان جائے، اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ حضور بیٹھے ہیں، صحابہ موجود ہیں، حضور کو کسی کی مشاورت کی عادت تھی؟ وہ جو بشری صفات میں کائنات کے بہترین انسان تھے، اوپر سے وحی خدا بھی آ رہی ہو تو نور علی نور ہے۔ وہاں ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے علاقے میں دشمن زیادہ ہو تو ہم گڑھا کھود کے جان بچاتے ہیں، تو تنہا سلیمان فارسی کی رائے مان کر حضور خندق کھدوا دیتے ہیں۔ تو اپنے غلاموں کی رائے کو احترام دینا، اچھی رائے کو قبول کرنا اور اس کو عزت دے کر اس کو اپنا لینا، یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیادت کے اوصاف میں سے ہے۔ اب ہم آخری جو حصہ ہے اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ مشاورت میں نے عرض کر دیا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بھی سنت ہے۔ نیکسٹ فائل دیکھ لیں۔ آخری ہے تربیت و نگرانی۔ دیکھیں، کوئی بھی دنیا بندہ نہ ماں کے پیٹ سے تعلیم لے کے آتا ہے، ایک شعور بندے کو میسر آتا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ پریکٹیکل نہیں سکھاتا، تھیوری سکھاتا ہے۔ جب وہ بندہ پہلے دن آپ کے پاس پڑھانے کے لیے آ گیا، ٹیچر آ گیا، تو وہ یقیناً بڑا تجربہ کار نہیں ہوگا۔ اگر آپ بھی اس کو کچھ نہیں سکھائیں گے، نہیں سمجھائیں گے، اس کی ٹریننگ نہیں کریں گے، تو وہ آپ کا بہترین ساتھی بن سکے گا؟ نہیں بن سکے گا۔ دنیا کا ہر ادارہ اپنے لوگوں کی ٹریننگ کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کرتا ہے۔ تو تربیت و نگرانی میں بولیے کتنے کام ہیں؟ 3۔ اونچا بولیں گے۔ نمبر 1، نمبر 2، بیٹریاں ڈاؤن ہو گئی آپ سب کی، نمبر 2، نمبر 3۔ تو یہ 3 کام اگر فوکس کر کے آپ اپنی زندگی میں پیدا کرنا شروع کریں کہ آپ ان کو کام سکھائیں۔ نمبر 2، آپ ان کے ساتھ اپنے اوپر اور اپنے نیچے ہاریزونٹل ورٹیکل دونوں طرح سے روابط اپنے مضبوط رکھیں تو آپ بہترین لیڈر ہیں۔ اور آخری بات، کوئی کسی قسم کا کنفلکٹ انسانوں میں ہی پیدا ہوتا ہے، فرشتے آپس میں کوئی نہیں لڑتے، لڑتے بندے ہی ہیں آپس میں، تو وہ بر وقت سالو کرنا اور اسے لانگ نہ ہونے دینا اور عزت اور احترام لوگوں کی قائم رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا، یہ لیڈر کی بنیادی اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ ہم ختم کر رہے ہیں اپنا لیکچر، دہرائیں ذرا سارے بات کو۔ ہے کوئی جو لیڈر کی تعریف زبانی کر دے؟ اوصاف قیادت کی تعریف جو ہم نے پہلے پڑھی، پڑھیں ذرا مل کر۔ قیادت ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جس کے ذریعے وہ مختلف افراد کو اپنے ساتھ ملا کر خوشگوار ماحول میں اجتماعی کاوش کے ذریعے اپنی منزل اور مقصد کو حاصل کرے۔ اس کے بعد کتنے اوصاف پڑھے؟ نمبر 1 البلاغ المبین، نمبر 2، نمبر 3 البلاغ المبین میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی۔ نمبر 1 خود کلیئر ہونا اور نیچے کلیئر کرنا، نمبر 2 مشکل سوالات بھی سننا، نمبر 3 انوالو کرنا لوگوں کو۔ اس کے بعد دوسرا ہم نے کیا پڑھا؟ تحرک کے 3 پہلو پڑھے، کون کون سے؟ حوصلہ افزائی، اعتماد اور مشاورت۔ اس کے بعد تیسرا وصف ہم نے پڑھا تربیت و نگرانی۔ اس کے 3 حصے کون سے ہیں؟ اب ہم نے جتنی نظام المدارس والوں کی مدد کی اتنا انہوں نے ہمارا ٹائم کاٹا، اور 2 لیکچر انہوں نے 1 گھنٹے میں رکھ دیے۔ اب دوسرا لیکچر تو میں نہیں دیکھ سکتا، ظاہر ہے اگلا محترم پروفیسر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں بغدادی صاحب، تو میں صرف اس کا اعلان کر سکتا ہوں، اور اعلان یہ ہے، مجھے بتائیں آپ نے ایک طالب علم کو اپنے مدرسے میں صرف نحو سے لے کر تفسیر تک سب کچھ پڑھا دیا، سب کچھ اس کو یاد کرا دیا، بہترین عالم دین بنا دیا، وہ سٹیج پر آیا اور 4 جملے نہ بول سکا، تو اس کے علم کا معاشرے کو فائدہ ملا؟ اونچا بولیے، نہیں۔ وہ کوئی ہوگا جو مصنف ہوگا اور لکھ کر فائدہ پہنچائے گا، پڑھنے والے بھی حسابی کتابی ہیں معاشرے میں۔ تو تبلیغ کا آج کے دور میں سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ گفتگو، خطاب۔
کلام آپ کے پورے ادارے کے 1 2 4 بچے کو خود ہمت کر کے سیکھ جائیں تو سیکھ جاتے ہیں، ورنہ یہ وصف عام لوگوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ آپ ہمیں موقع دیں، ہم 2 دنوں میں ریڑھی والا بندہ جسے اردو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، بہترین مقرر بنا کے آپ کے سامنے خطیب بنا سکتے ہیں۔ وہ ہمارا ویسے تو روٹین میں اداروں میں جہاں 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، ہمارا 2 ہفتے کا کورس ہوتا ہے، اور وہ 1 دن سے مراد ہم 12 گھنٹے اکٹھے لے لیتے ہیں، وہ سیٹرڈے سنڈے ملا کے۔ تو جب باقاعدہ کورس کے لیے جاتے ہیں تو 2 ہفتوں کا مختصر سا کورس ہوتا ہے۔ پہلے دن ہی ہیزیٹیشن بیریئر ریموو کرتے ہیں اور بندے کو کھڑا کر کے اسپیکر بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی 10-20 معروف آیات، یہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بہترین تلفظ کے ساتھ اور لہجے کے ساتھ یاد کروا دیتے ہیں کہ کہیں خطاب میں قرآن پڑھے تو وہ غلط نہ پڑھے، صحیح پڑھے۔ 10-20 احادیث میں سے گزار دیتے ہیں اور رٹا لگوا دیتے ہیں، یاد کروا دیتے ہیں۔ پھر 100-200 الفاظ جو معروف جن کا تلفظ غلط پڑھا جاتا ہے اور صحیح کیا ہے وہ اس کی مشق کروا دیتے ہیں، اور چند دنوں میں بہترین مقرر بنا دیتے ہیں۔ یہ ہماری کیا صلاحیت ہے؟ یہ وراثت ہوتی ہے بعض اداروں اور جماعتوں کی، یہ وراثت ہے حضور شیخ الاسلام کی جو منہاج القرآن کو میسر ہے، اور الحمدللہ ہم اس میں ہر ایک کی خدمت کرتے ہیں۔ ابھی جامعہ نعیمیہ میں ہمارے طلباء یعنی ہمارے سٹاف ممبر نظامت تربیت کے، وہ مرد و خواتین کو سارے پورے ادارے کو کورس کروا کے آئے ہیں۔ کوئی ادارہ بلائے تو تب بھی خدمت کرتے ہیں، کوئی ہمارے پاس آ جائے تب بھی خدمت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے لوگوں کو گفتگو کی صلاحیت دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ معاشرے میں جو کچھ سیکھا اور سکھایا ہے معاشرے تک منتقل کر سکیں، تو 2 ہفتے یا 2 دن مکمل ہمیں دے دیں، ہم آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کی پوری طلباء کو اس عمل سے گزار کر اللہ کے دین کا ایک اچھا داعی بنانے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔